أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہو جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس دنیا کے اندر پیدا فرمانے کے بعد ہم کو یوں ہی بیچار اور لاچار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، توحید پر اور دیگر تمام بنیادی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن نجات ملنے والی ہے۔ ایک بندہ جب توحید کا اقرار کر لیتا ہے، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے وہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک انسان صحیح معنی میں انسان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت مذہب کے ماننے والے ہیں، بہت مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تمام لوگوں کو اس دین پر ایمان لانا، توحید کا اختیار کرنا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ایک بندہ جب توحید کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کا دین اختیار کر لیتا ہے، جب اسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اسلام میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو اس پر فرض ہوتی ہے، جو اس پر عائد ہوتی ہے، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کام جو اس کو کرنا ہوتا ہے وہ ہے نمازوں کا اہتمام کرنا۔ سب سے بنیادی چیز اسلام لانے کے بعد جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا، اسلام لانے کے بعد سب سے بنیادی چیز یہی ہے۔ اسی لیے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، توحید کے بعد سب سے پہلا رکن جو ہے وہ توحید کے بعد سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز کا ہے۔ توحید کے بعد شہادتین کا اقرار کرنا اور یہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کا دوسرا رکن جو ہے وہ صلاۃ کا ہے، یعنی نماز کا۔ اسلام کا دوسرا رکن جو ہے وہ صلاۃ کا ہے، یعنی نماز کا۔ اسی طرح سے توحید کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نمازی کو کیوں رکھا گیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد ایک انسان کو، ایک مسلمان کو نمازی کا اہتمام کرنا کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ توحید کے بعد سب سے پہلے نمازی کو کیوں رکھا گیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ اس سوال کے جواب جانیں گے، اور نماز کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ایک دن ہمیں مر جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے توحید کے بعد سب سے پہلے نماز اس لیے ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین انسان سے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا، انسان سے جس چیز کے بارے میں پوچھے گا، سب سے پہلی چیز وہ نماز ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته۔ فرمایا ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کے یہاں جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں حاضری دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کے عمل میں سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جس چیز کا حساب لیتا ہے، وہ نماز ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے کافروں کا معاملہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ایک بندہ جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے، جو توحید والا نہیں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جو توحید والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے عمل میں سے جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جس چیز کا اس سے حساب و کتاب لیتا ہے وہ نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہے، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، تو اس کے دیگر تمام معاملات صحیح ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کا معاملہ خراب ہے، اگر نماز میں بگاڑ ہے، اگر نماز میں خرابی ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو فرمایا وہ بندہ ناکام ہے، وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اسی لیے توحید کے بعد سب سے پہلے نماز کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ نماز جو ہے دلوں کا سکون ہے۔ اگر ہم اور آپ مسلمان کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، تو اسی اللہ رب العالمین کے خاطر ہم نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسی اللہ رب العالمین کے خاطر
ہم نمازوں میں مسجدوں کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اسلام والا کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے نمازوں میں حاضری کیوں نہیں دیتے ہیں؟ مسجدوں کو ویران کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم ایک مسلمان ہیں، اگر ہم ایک مسلمان کا اقرار کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم ایک سچے پکے مسلمان ہیں تو نمازوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ توحید کے بعد ہم نماز کو کیوں قائم کریں؟ توحید کے بعد سب سے پہلے نمازی کو نماز کے لیے کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے ہم کو آپ کو فواحش و منکرات سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے، بہت سارے غلط چیزوں سے ہم کو روکتی ہے۔ یہ نماز جو ہے ہم اور آپ کو بہت سارے غلط چیزوں سے روکتی ہے، اسی لیے نماز کو توحید کے بعد سب سے پہلے قرار دیا گیا۔ ہم اور آپ دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہماری نماز ہم کو فواحش سے روک رہی ہے؟ کیا ہماری نماز ہم کو برے کاموں سے روک رہی ہے؟ کیا ہماری نماز ہم کو منکرات سے روک رہی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تو ادا کرتے ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم نہیں کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں لیکن نمازوں کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں، نماز کے جتنے شرائط ہیں، جتنے واجبات اور ارکان ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی رعایت کرتے ہیں تب ہم نماز قائم کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی رعایت نہیں کرتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم نماز قائم نہیں کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ، یہ جو نماز ہے، نماز کی آپ قائم کرنے کی وجہ سے نماز آپ کو روکے گی۔ کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر، غلط کاموں سے روکے گی، برے کاموں سے روکے گی، ہم اور آپ کو برے کاموں سے بچائے گی۔ آج ہماری نماز ہم کو غلط کاموں سے نہیں روک رہی، فواحش و منکرات سے نہیں روک رہی ہے، اس لیے کہ ہم نماز کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نماز کو تو پڑھ رہے ہیں، نماز کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نماز کو اس کے ارکان و واجبات کے ساتھ رکوع سجدہ تو کرتے ہیں لیکن ہم ان کے شرائط کو، ان کے جو ارکان و واجبات ہیں، ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے نمازی ہیں، فجر کی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پانچوں وقت کی نمازی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن آج ان کی نماز ان کو فواحش و منکرات سے نہیں روکتی ہے، ان کی نماز ان کو غلط کاموں سے نہیں روکتی ہے، ان کی نماز ان کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا نہیں کر رہے، وہ نماز کو پڑھ رہے ہیں، نماز کو ادا نہیں کر رہے ہیں، نماز کو اس کے اصولوں کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں، نماز کو اس کو ارکان و واجبات کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہماری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، اگر ہماری نماز قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، تب ہماری نماز ہم کو فواحش و منکرات سے روکے گی، تب ہماری نماز ہم کو غلط کاموں سے روکے گی، جیسا کہ سلف صالحین کو روکا۔
آج بھی دنیا میں بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں وہ نماز کو پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ بہت سارے غلط کاموں سے رکتے ہیں. نماز آج ان کو فواحش و منکرات سے روکے رہتی ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ توحید کے بعد ہم نماز کو کیوں قائم کریں. اسی لیے کہ توحید کے بعد دنیا میں سب سے افضل چیز نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید کے بعد نماز کو اس کے وقت کے ساتھ ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید, اس کے بعد فرمایا الصلاۃ لوقتها یا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. آج ہم اور آپ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کر رہے. اگر ہم اور آپ افضل کام کرنا چاہتے ہیں تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے جو اپنے نماز کو وقت پر قائم نہیں کرتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں, جو اپنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں, ایسے نمازیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ویل ہے, بربادی ہے کہا ہے. آج ہم آتے ہیں, آج ہمارا معاملہ دیکھیں, ہم نے جب چاہا نماز پڑھ لیا, جب چاہا چھوڑ دیا, جب چاہا آ گئے, جب چاہا چلے گئے, جب چاہا مسجد میں پڑھ لی, جب چاہا گھر میں پڑھ لیا, جب چاہا وقت پر پڑھا, جب چاہا بے وقت پڑھا. ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے کہا ویل ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے ایسے نمازوں کے لیے جو اپنے نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے ہیں, جو اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا میرے دل میں کبھی کبھار یہ بات آتی ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ اذان کہے اور کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے, اور میں جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نمازوں کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں, جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, جو نمازوں کو ٹائم پر نہیں پڑھتے ہیں. آج ہم دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے. کبھی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, ہم مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پر جہاں وہاں پوسٹ ڈالتے ہیں, لیکن ایک اہم چیز جو ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سہارا لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر اللہ رب العالمین کا سہارا چاہیے, اللہ رب العالمین کا سپورٹ چاہیے, یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی مدد کے انتظار میں ہو, تو ہمیں نماز کا سہارا لینا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت آتی, جب بھی کوئی پریشانی آتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سہارا لیتے تھے. جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آیا آپ نمازوں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. چاہے وہ جنگ بدر کا معاملہ ہو, یا سورج گرہن کا معاملہ ہو, یا چاند گرہن کا معاملہ ہو, اسی طریقے سے کوئی اور معاملہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. گھر میں کوئی بیمار ہے آپ نماز پڑھیے, نماز کے ذریعے اس کی مدد کیجیے. اے اللہ
میرا فلاں رشتے دار بیمار ہے تو اس کی مدد فرما، تو اس کی بیماری کو دور فرما. لیکن آج ہم اور آپ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ نماز کتنی پاورفل عبادت ہے، آج ہمیں اس کی قدر، اس کی ویلیو نہیں ہے. اس لیے ہم آئے اور نماز پڑھ لی اور چلے گئے، 2-4 رکعت پڑھ لیا، فرض ادا کر لیا، اس کے بعد ہم چلتے بنتے ہیں. یہ نماز کتنی پاورفل عبادت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کتنی انمول عبادت ہے، ہمیں آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا. ہم اندازہ نہیں لگاتے ہیں کہ نماز کتنی پاورفل عبادت ہے، یہ نماز کتنی اہمیت والی عبادت ہے. اس لیے آج ہم اور آپ کو نماز کی لذت کا احساس نہیں ہوتا ہے. صحابہ کرام کو اس کا احساس ہوا. نماز میں مشغول ہے، تلوار چل رہی ہے جس میں سے خون بہ رہا ہے. نماز میں اس قدر مشغول ہے کہ فکر نہیں ہے کہ جس میں سے خون بہ رہا ہے، جس میں تلوار چلی ہوئی ہے، نماز میں مشغول ہیں. اسی لیے صحابہ کرام کو نماز کی لذت کا احساس ہوا. سامعین کرام، آج زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو. 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد مانگو. سامعین کرام، آج امت مسلمہ پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے. مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس ظلم سے بچنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے، آج ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں. اس ظلم سے مقابلہ کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے، ہم اور آپ وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں. جب بھی کوئی پریشانی ہم کو ہو، ہم نماز کا سہارا لیں، نماز کی اہتمام کریں. سامعین کرام، بندہ اور رب کے درمیان سب سے بڑا جو واسطہ ہوتا ہے وہی نماز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ نماز اتنی پاورفل عبادت ہے، اتنی اہمیت عبادت ہے. یہ نماز اللہ رب العالمین سے کنیکشن کا ذریعہ ہے. اور نماز کے لیے مانگو اللہ رب العالمین سے، اپنی باتیں رکھو، سجدے میں جاؤ، اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. یہ جو اللہ رب العالمین آپ سے سب سے زیادہ قریب ہے، اپنے رب سے اپنی تمام تر مصیبتوں کو، مشکلوں کے لیے پکارو. محترم سامعین کرام، یہ جو نماز ہے ہم کو اور آپ کو جہنم سے بچاتی ہے اور جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے. ہم اور آپ یہ بات سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، تم کو کیوں جہنم میں ڈال دیا گیا، تم کیوں جہنم میں آئے، تو 4 جواب دیں گے. پہلا جواب جو ہوگا وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہمارا نام نہیں تھا، ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے. ان 4 جواب میں کسی بھی تعلق سے ایمان کا ذکر نہیں ہوگا. سامعین کرام، ہم اور آپ اپنا اپنا معاملہ دیکھیں. آج ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں؟ سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ
کہ اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں داخل کرے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ہم اور آپ کے پاس، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو سورسز ہیں، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، ہم ان ذرائع کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ جنت میں فری میں نہیں جا سکتے۔ آپ کو جنت میں جانے کے لیے آپ کے پاس نیک اعمال ہونا چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہوگا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ فری میں آپ کو جنت حاصل نہیں ہونے والی، آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ دیکھیں، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز بھی کیوں نہ ہو، یہ نماز، جمعہ کی نماز کتنی اہم عبادت ہے، لیکن آج ہم اذان کے بعد مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم نمازوں کے تعلق سے بہت کوتاہیاں کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے۔ مسلمان کہتا ہے ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں ہم سے چھین جا رہی ہیں۔ ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں میرے بھائی، ہم نے نہیں سوچا۔ ان سب کی بنیادی وجہ ہم اور آپ۔ آج ہمارے پاس نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، مسجدوں میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور دیگر چیزوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، ہم نمازوں سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج امت مسلمہ پریشان ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا سہارا لیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے میدان جنگ میں بھی اس کو مشروع قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کہیں بھی کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، الا یہ کہ آپ پاگل ہو جائیں، یا آپ بچے ابھی بالغ نہیں ہیں، یا آپ مر جائیں، مرنے کے بعد آپ کے اوپر سے نماز کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ زندہ ہیں، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر آپ کا ضمیر نمازوں کو چھوڑنے پر، نمازوں کی کوتاہیوں پر، نمازوں کو وقت پر ادا نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے تو معاف کیجیے گا، آپ کی ضمیر مردہ ہو چکا ہے، آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد ہم پر یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو ہم آپ کو رزق دیں گے، آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو کھانا ملے گا، آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو صحت دے گا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین آپ سے وعدہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کو نواز رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کو عطا کر رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ آپ کبھی فجر کی نماز پڑھ کر دیکھیں اور جائزہ لیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنے الگ الگ طریقے سے آپ کو فائدہ دیا۔ اگر ہم اور آپ اس کا جائزہ لینے والے نے، اس کا احساس کرنے والے نے، تو ہم اور آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کبھی کسی حادثے سے بچا لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو کبھی کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتا ہے۔ اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے برکت، آپ کے کاروبار میں
برکت عطا فرماتا ہے. اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر آپ کا کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کے اس پیسے کو آپ کے پاس صحیح طریقے سے ادا کر دیتا ہے, صحیح طریقے سے آپ کے پاس پہنچا دیتا ہے. نماز اتنی اہم عبادت ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم نماز کی اہمیت کو پہچانیں, نماز کی اہمیت کو جانیں, نماز کو پہچانیں. آج ضرورت اس بات کی ہے, آج امت مسلمہ پریشان ہے, اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو جانیں, نماز کی اہمیت کو پہچانیں. میرے پیارے بھائیوں, زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی مصیبت لاحق ہو جائے, کوئی بیماری آ جائے, نماز کا سہارا لو, اللہ رب العالمین سے مدد مانگو, اللہ رب العالمین سے گر گڑاؤ, رو, سجدے میں جاؤ, اللہ رب العالمین سے مانگو, وہ اللہ رب العالمین تم کو نماز دے گا. میرے پیارے بھائیوں, نمازوں کا اہتمام کرو. آج ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں کے اہتمام نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو اچھی سے اچھی صحت دی ہے, اللہ رب العالمین کا پھر بھی وہ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں, وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. آج اللہ رب العالمین نے انہیں تندرستی دی ہے, کل کیا پتا ہم اس دنیا میں رہیں یا نہیں رہیں, کل اللہ رب العالمین کہیں ہم سے ہماری تندرستی چھین لے تو ہم اور آپ کیا کریں گے. میرے بھائی, آج ٹائم ہے, آج وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا. ہم اپنے آپ کو بدلیں اور ہم نمازوں کا اہتمام کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمد